إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه مسلم۔ ہر قسم کی تعریف ساری برائی و یکتائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو بالکل یکتا اکیلا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین جمعہ، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی تاریخ کے حساب سے ماہ ربیع الاول کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ پیدائش کے اوپر جشن مناتے ہیں، باقاعدہ ایک تہوار کی شکل دی جاتی ہے جس کو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی لیے آج میں نے چوائس کیا ہے کہ آج کے خطبے کے اندر ہمارا موضوع تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تاریخ پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں تک
دین کے اندر اس کا جواز ہے، کیا وہ لوگ جو تاریخ پیدائش مناتے ہیں وہ نبی سے محبت کرتے ہیں، یا جو نہیں مناتے ہیں کیا وہ نبی سے داغا بازی کرتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اندر بہت زیادہ علماء کا اختلاف ہے۔ مورخین، محققین، سیرت نگاروں نے اس کے اوپر بہت ہی اختلاف کیا ہے، اور کوئی بھی محققین نے جس کا اعتقاد ہو کہ اللہ کے نبی اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ علامہ ابن عبد البر جو اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے علماء ہیں، اس کی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ غور سے سنیں گے، کیونکہ میں ایسے حدیث اور ایسے ہی مفسرین کا حوالہ دوں گا، اگر آپ لکھیں گے تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوت حافظہ مضبوط نہ ہو اور نہ یاد کر سکیں۔ ریکارڈ کریں، جو لوگ اس کے قائل ہیں، میں پورے ثبوت کے ساتھ آپ کو دلیل دوں گا۔ تو علامہ ابن عبد البر جو بہت بڑے علامہ ہے، اس کی تحقیق کے مطابق نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ علامہ ابن حزم اس کے تحقیق کے مطابق، وہ اپنے دور کے بہت ہی بڑے فقیہ تھے، اس کے تحقیق کے مطابق نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے یا بیٹے اس کو کہہ لیں، ابو جعفر، جس کے تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام ابن اسحاق جو اپنے زمانے کے اندر سیرت نگاہوں میں بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اس کے تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ نعمان ابن بشیر اس کے تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ شبلی، نعمان شبلی اس کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام جس کو ہم پیران پیر، جس کو ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی۔ احمد رضا بریلوی خان اس کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جلد 62 صفحہ نمبر 215 کے اندر ان کی تحقیق کے مطابق نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت 2 ہے، کوئی کہتے ہیں 8 ہے، کوئی 10 ہے، کوئی 11 ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 14 ہے، کوئی 18 ہے، کوئی 22 ہے۔ کسی علماء نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی ولادت فلاں تاریخ کو ہے، لیکن اکثر علماء، جس کو جمہور محدثین کرام نے کہا، جس پر اکثر علماء کا اس کے اوپر فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد 8 ربیع الاول کو بروز پیر بمطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ صبح صادق ابو طالب کے گھر میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی۔ اس کے قائل عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے محقق صحابی ہے، اس کے قائل زبیر ابن مطعم جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی 8 ربیع الاول کی پیدائش ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، یہ علماء کا بہت اختلافات ہے، اور اتنے اختلافات ہے کہ کوئی بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ اس تاریخ کو پیدا ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ کا صحیح پتہ ہوتا اور جس کے اندر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی کی 63 سالہ عمر میں کبھی کسی نے جشن نہیں منایا۔ نبی کا دور ختم ہوا، صحابہ میں کوئی نہیں منایا، تابعین میں کوئی نہیں منایا، تبع تابعین میں کوئی نہیں منایا، حتیٰ کہ اماموں کا دور آیا اس کے اندر بھی کسی نے نہیں منایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا انا وانا اصحابی، میں اور میرے ساتھی۔ ثم قرر، پھر اس کے بعد کون؟ کہا اس کے بعد جو آئے گا۔ ثم قرر، پھر اس کے بعد کون؟ کہا اس کے بعد یعنی تابعی، اس کے بعد تبع تابعی، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ یعنی سب سے اچھا اور بہتر دور اللہ کے نبی کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد تابعی کا دور تھا، اس کے بعد تبع تابعی کا دور تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ آئیے ہم جو جشن عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ترکیب ہے، ہم سب سے پہلے یہ اسلام کے اندر ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ نے بتایا اس کے اندر ہمارے دین اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہیں۔ حدیث نسائی، ابو داؤد، احمد۔ نسائی حدیث نمبر 1135، ابو داؤد حدیث نمبر 1565، احمد حدیث نمبر 12006۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کے اندر ہمیں کیا میسج دیتے ہیں؟ راوی انس بن مالک ہے، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فلما قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے مدینہ کے لوگ، تو وہ لوگ ان 2 دنوں کے اندر بہت ہی خوشیاں مناتے، کھیل کود کرتے، جشن مناتے، عید مناتے۔ فقال، اللہ کے نبی نے سوال کیا، ما ہادان یومان، اے لوگو یہ 2 دن کیا ہے جو تم اتنا خوشی مناتے ہو؟ یہ 2 دن کیا ہے جو اس کے اندر تم جشن مناتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، قالوا کننا نحن نلعب فیما فی الجاہلیت، اے اللہ کے نبی، اس وقت اللہ کے نبی کو وہ نبی نہیں مان رہے تھے جو اس وقت کے تھے، اس وقت وہ دوسرے دھرم پر تھے، دوسرے دین پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم جو جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا پرمپرا ہے، ہمارے باپ دادے مناتے تھے، اس لیے ہم بھی مناتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرن، اے لوگو اللہ نے تمہیں یہ 2 دن کے بدلے، اللہ نے 2 دن تجھے دیا ہے جو اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے۔ منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک وہ دین ہے جو یوم الاضحیٰ جس کو ہم عید مناتے ہیں، دوسرا یوم الفطر جس کو ہم عید مناتے ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اسلام کے اندر صرف 2 عید ہیں، اور جو حدیث اس کا نقطہ جو میں بتا رہا ہوں لے کر کے جائیے، یہ حدیث کا بہت استدلال اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرن، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے 2 دن اس سے بہتر عطا کیا ہے۔ ابدلکم، اللہ نے عطا کیا ہے، نبی سے کہا، نبی نے صحابہ سے کہا، یعنی اللہ کا یہ آرڈر ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو کہا اور نبی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے تمہیں 2 دن کے بدلے اس سے بہتر دن دیا ہے جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔
اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کیا. اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ تجاوز کرتا ہے گویا کہ رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ رسول نے ان لوگوں کو کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ 2 دن دی. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا بھی دن عید ہے، حدیث کے اندر 2 ہی دن عید کا لفظ آیا ہے، تو اس کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جمعہ کا دن عید فضیلت کے اعتبار سے ہے، لیکن عید کے درمیان جمعہ کا دن فرق ہوتا ہے. پہلا فرق، عید ہم پڑھتے ہیں تو پہلے نماز پڑھتے اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتا ہے. عید کے دن ہم کبھی آذان نہیں دے سکتے، نہ پہلے سنت پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کے دن آذان بھی ہوتی ہے اور سنت بھی پڑھی جاتی ہے، یہ دوسرا بائیکٹ ہے. تیسری چیز، عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر جمعہ کے دن اگر ہم لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں، جمعہ کا دن آ گیا تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. کئی فرق ہے ان 2 عیدوں میں اور جمعہ کی عیدوں کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے لیے صرف 2 عید ہے، اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے. اس دن نہ روزہ رکھ سکتا ہے انسان، اس دن نہ انسان عید کے مخالف کوئی کام کر سکتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی عید کہا، تو آخر یہ جشن عید میلاد النبی یہ کہاں سے آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. دماغ کھول کر کے بیٹھیں. علامہ تقی الدین المقرزی یہ بہت بڑے علماء ہیں، ان کی کتاب المواعظ بالاعتباد والآثار بخطط والآثار، یہ 9ویں ہجری کے یہ عالم ہیں، اور ان کی وفات 845 ہجری. ان کی کتاب جو میں نے کہا المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، جو دوسری جلد، اور انہوں نے جو بیان کیا صفحہ نمبر 436 کے اندر انہوں نے ایک ہیڈنگ لائن بانا. اس ہیڈنگ لائن کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جشن عید میلاد النبی یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. میرے بھائی اور دوستو، بغداد آپ سب جانتے ہیں، ان کی کتاب آپ کھولیں صفحہ نمبر اور میں نے جلد نمبر بھی آپ کو بتا دیا، 436 صفحہ نمبر اور جلد دوسری، اور یہ کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ بغداد کے اندر ایک قبیلہ گزرا ہے جو بہت ہی دنوں تک وہ اپنے آپ کے اوپر حکومت کر رہا تھا، اور وہ قبیلہ کا نام فاطمی قبیلہ ہے، جنہوں نے سارے ان کی جو مسلک تھی وہ سب شیعہ تھے، رافضی تھے، نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، شیعہ اور رافضی. چنانچہ اس کا مشن تھا کہ جب انہوں نے بغداد کے اندر کئی سالوں تک حکومت کی، حکومت کرنے کے بعد انہوں نے سال کے اندر کئی عیدیں ایجاد کر دی. سال کی جو شروعات ہوتی ہے محرم سے، تو سفر کے اندر وہ 2 عید مناتے تھے، سفر کی 1 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو. ربیع الاول کے مہینہ میں 12 ربیع الاول کو وہ خوشیاں مناتے تھے. اس کے بعد حضرت فاطمہ کے نام پر وہ خوشیاں مناتے تھے، حضرت علی کی ولادت کے نام پر خوشیاں مناتے تھے، حضرت حسن اور حسین کے نام پر خوشیاں مناتے تھے، ماہ شعبان کے 15 اور 1 تاریخ کو خوشیاں مناتے تھے. یہ علامہ تقی الدین مقرزی اپنی کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ مشن تھا کہ ہماری یہ چیز پورے دنیا کے اندر پھیل جائے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے. اس کا یہ مشن تھا، کیونکہ رافضی اور شیعہ اسلام کا ہر وقت دشمن ہوتا ہے، اور خاص کر کے وہ ان جشنوں کے اندر بہت ہی بڑے پکوان پکاتے تھے. کئی ڈیگیں چڑھی رہتی تھی. حدیث کے اندر قمطار کا لفظ آیا ہے، جو کئی کنٹل 20 کنٹل سے زیادہ چینی کا صرف حلوہ بنایا جاتا تھا، پلیٹوں میں سجایا جاتا تھا، رکھتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا. ڈانس، گانے، ناچنے والی، یہ سب یہ لوگ کرتے تھے. یہ شیعہ تھے، رافضی تھے، اسلام کے دشمن تھے. میرے بھائی اور دوستو، جب اس وقت انہوں نے یہ چیز قدم ڈالا،
یہ کب سے شروع کیا؟ 5 جولائی 1935 ہجری کے اندر، بمطابق 1352 عیسوی کے مطابق۔ یہ نبی کے کئی سال گزرنے کے بعد یہ چیز دین کے اندر ایجاد ہوا۔ تاریخ 5 جولائی 1935 انگلش اور عربی 1352 ہجری کے اندر یہ ایجاد کیا، اور اس وقت ہندوستان پاکستان سارا ایک ہی ملک تھا۔ اس وقت انگریزوں کا دور تھا۔ یہ شیعہ اور رافضی، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی کرسمس ڈے پر یہ 15 دن کی چھٹی اس حکومت اس وقت دیتی تھی، اور یہ بہت ہی جلس و جلوس نکالتے، محفلیں نکالتے، اور نعتیں خوانی اور کیا کیا نہیں کرتے تھے۔ جب یہ چیز شروع ہوا تو اس وقت سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک شخص کا نام میراز الدین تھا۔ میں دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر آپ کو اس کی تحقیق چاہیے تو بعد میں ہم سے لے لینا۔ میراز الدین تھا، اور اس سے آپ تحقیق چاہنا چاہتے ہیں تو ایک شخص کا نام ہے نسیم حجاجی۔ نسیم حجاجی یہ ناول کے بہت بڑے رائٹر ہیں۔ اس وقت ایک جریدہ، ایک اخبار، ایک پیپر نکلتا تھا کوہستان کے نام سے۔ اگر آپ وہ نسخہ 1964 کا نسخہ اگر آپ نکالیں تو آپ کو پورا ڈاکومنٹ مل جائے گا کہ کیسے کیا ہے۔ نسیم حجازی ایک کوہستان میں جو پیپر نکلتا تھا، میرے بھائی اور دوستو، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ چیز جو ایجاد ہوئی ہے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کے اندر، یہ 100 سال سے بھی زیادہ نہیں ہوا ہے۔ اگر حساب لگائے تو ابھی 2020 اور ادھر 1935 تقریباً 80-85 سال ہو رہا ہے۔ کیا دین کے اندر 80-85 سال کے اندر کوئی چیز ایجاد ہو تو دین کہلائے گا؟ ہر ایک آدمی سوچے، کیونکہ یہ دین نبی کے زمانہ میں مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے اندر ہے یہ آیت اتر گیا کہ اے نبی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ جس مشن کے لیے آپ اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ مشن پورا مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، دین کے اندر نہ کوئی رائی کے برابر بھی کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی اضافہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی بال کے کھال کے بھی برابر اگر دین کے اندر کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہی بدعت کہلاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بدعت سیئہ حسنہ کوئی بدعت نہیں۔ اللہ ہر خطبے کے اندر کہتے کلو، آپ سعودی عرب کے اندر ہے، حدیث ہے کلو بدعہ، ہر بدعہ، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی سے کون محبت نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے بال بچے سے، رشتہ دار سے، خاندان سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے تم مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے ہمیں جو کیا ہم اس کے اوپر اطاعت کریں، نبی نے جو ہمیں کہا ہم اس کے اوپر اطاعت کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے میں اس کا خلاصہ خطبے جمعہ کے دوسرے خطبے کے اندر کروں گا، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فضول خرچیاں، بہت زیادہ لوگ پیسے اڑاتے ہیں۔ آج امت محمدیہ، محمد نبی کی امت عاد کھانے کو کھانے نہیں ہے، کھانے کے لیے مر رہا ہے، پہننے کو کپڑا نہیں۔ آج امت محمدیہ کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آج اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس جشن میلاد کے اندر لوگ اربوں خربوں روپیہ پانی کے طریقے سے بہا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم غریبوں کا مسیحا بنے، غریبوں کو دیکھیں،
نبی نے کہا جو یتیم کا مددگار ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہے، جو غریبوں کے اوپر اپنا ہاتھ اس کے سر کے اوپر پھیرتا ہے وہ میرا ساتھ ہے، کیونکہ میں بھی یتیم ہوں۔ آج یتیموں کو دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے لیے لوگ ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے اللہ نے کہا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے آپ کو سننے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کے ہر اطاعت ہر فرمان کو اے اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم نبی کے امتی ہے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن الرواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔